کتنی ایسی اولادیں ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی، بعد میں روتے ہیں. جنہوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے وفات کے بعد پھر آنسو بہاتے ہیں. ماں باپ کو ٹائم نہیں دیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، ماں باپ کے ساتھ وہ جو عزت اور احترام کا ایک رشتہ ہوتا ہے وہ بحال نہیں کیا. ان کے مرنے کے بعد پھر آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ ان کے وفات کے بعد پھر آدمی کو عقل آتی ہے، ایک وقت گزر چکا ہوتا ہے. جب اولاد پر جوانی کی مستی ہوتی ہے، ماں باپ کی طرف پشت ہوتا ہے، مال کمانے لگ جاتا ہے، چونکہ پہلے ساری زندگی باپ کے آگے، ماں کے آگے ہاتھ یوں پھیلاتا تھا اور وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. اب جب خود مال کمانے لگ گیا ہے تو اب ماں باپ کی طرف پشت کر گئے. کوئی عہدہ ملا، کوئی منصب ملا، کوئی شہرت ملی، ماں باپ کو فراموش کر دیا. وہ جس نے چلنا سکھایا، ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اولاد اسے کہتی ہے باپ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اے باپ، اے ماں، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر دفنانے میں انتظار کرتے ہیں. کیوں جی؟ اس بیٹے نے آ کے باپ کی زیارت کرنی ہے، چہرہ دیکھنا ہے. کاش زندگی میں پیار و محبت سے ماں باپ کے چہروں کو دیکھتے تو اللہ حج اور عمرے کا ثواب بھی دیتا. کاش زندگی میں ماں باپ کی قدر کی ہوتی تو پھر بعد میں آنسو بہانا، پچھتاوا، پشیمانی نہ ہوتی. بیوی پر، بچوں پر، دوستوں پر ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرتے ہو، اور ماں باپ کی کیفیت کیا کہ ان پر ایک پائی نہیں خرچ کرتے. وہی جس نے خون پسینے کی کمائی، وہی جس نے صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی دی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی تعلیم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، جس کی کمر جھک گئی بیٹی کا جہیز بنانے میں، جس کے جوتے گھس گئے مال بنانے میں، جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے صرف اولاد کے لیے اور گھر چلانے کے لیے، اس کے لیے کہا جاتا ہے باپ، اے ماں، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، اور جب اس سٹیج پر پہنچو گے جہاں تمہیں ضرورت ہوگی، یہی اولاد تمہارے ساتھ بھی کرے گی. جو بویا ہے وہی کاٹو گے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئیں گے وہی رزلٹ میں ہمیں ملنا ہے.